بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی رات اور آج کی درمیانی رات جو ہے، جو گزر چکی ہے بنیادی طور پہ، اس میں کیپٹن کرنل شیر خان جو ہیں اور لالک جان، ان دونوں ہمارے جو سپوت تھے، بھائی تھے، اس قوم کے بیٹے تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا کارگل کے مارکے میں، اور ان دونوں شہیدوں کو پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ کرنل کیپٹن شیر خان نے اپنے دادا جو 1948 کی انہوں نے جو آزادی کی جنگ تھی کشمیر کی، اس میں حصہ لیا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا کوئی جو خاندان سے کوئی ان کا بیٹا پوتا فوجی بنے۔ ان کو فوجی وردی میں اچھے لگتے تھے، جس طرح ہم سب کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو جب ان کا پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے نام کے ساتھ کرنل رکھ دیا، اضافی طور پہ رکھ دیا۔ یہ ان کی جو فوج تھی اس کے ساتھ محبت تھی، تو انہوں نے فوجی وردی میں اپنے وطن پر جان دے کر اپنے دادا کی بھی لاج رکھی، اس ملک کی لاج بھی رکھی انہوں نے۔ جب کرنل شیر خان کا ذکر آتا ہے تو یقین مانے کہ رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ بہادر ہے جس کے لیے صرف ایک فوجی اعزاز کافی نہیں ہوتا، یہ ان بہادروں میں سے ایک بہادر تھا۔ اس بہادر نے جس مارکہ میں اپنی جان دی، اس مارکہ میں وہ کس بے جگری سے لڑا، کتنی شجاعت سے لڑا، کتنی دلیری سے لڑا، اس کی گواہی جو ہے وہ ہمیں ہمارے دشمن نے دی ہے۔ یہ گواہی ہمارے دشمن سے ہمیں ملی ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان تھا کیا۔ اس نے دشمن کے سامنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک روایتی جملہ کہ ڈٹ جانا، وہ ڈٹا نہیں تھا، خالی وہ دشمنوں کی فوج کے اندر گھس گیا تھا اور دست بدست اس نے لڑائی لڑی۔ اور ایک اس کے پاس آپشن یہ تھی کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، سرنڈر کرتا یا پیچھے آ جاتا، لیکن نہیں، اس نے نہ صرف یہ کہ ڈیفینسو ہوا بلکہ وہ اٹیک اس نے کیا۔ ایک ایسی فوج جس کی سپلائی لائن جو ہے وہ کٹ چکی ہو، جس کی گورنمنٹ جو ہے اس نے وہ پسپائی کا فیصلہ کر لیا ہو، وہ یعنی اس حالت میں آپ سوچیں کہ اس نے کس بے جگری سے لڑا۔ اور اس مارکے میں اس کے 20 کے قریب جو ساتھی تھے ٹائیگر ہل کے اوپر، وہ شہید ہوئے۔ مگر ایم ایس باجوہ ایک ہندوستانی فوج کے بریگیڈ کمانڈر تھے۔ انہوں نے جب کرنل شیر خان کو لڑتے دیکھا تو انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اس آفیسر کا احترام کرنا۔ بھارتی فوجیوں نے کرنل شیر خان کے جو 20 کے قریب ساتھی تھے، بعض جگہ پہ 30 رپورٹ ہوتا ہے، تو ان کو محاذ کے اوپر ہی، یعنی چوٹی کے اوپر ہی، ٹائیگر ہل کے اوپر ہی دفنا دیا۔ جبکہ کرنل شیر خان کی جو، میں اس کو کیا کہوں، کیونکہ ہماری تو ایمان کا حصہ ہے کہ جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو اس کا جو جسم ہے وہ اس کو بھی ڈیڈ باڈی کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ بہرحال اس کا جو چھلنی جسم تھا اس کو نیچے بیس کیمپ میں وہ لے کے آئے، اور اس بہادر کو وہاں پہ جو انڈین آرمی تھی، جس کے خلاف کیپٹن کرنل شیر خان لڑ رہا تھا، اس نے اس کو سلامی پیش کی، اور پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اس بہادر بیٹے کا جسد خاکی اپنے حوالے کر لے یا ہم سے اپنی تحویل میں لے لے۔ اس بہادر افسر کی یہ توہین ہوگی کہ اگر اس کو اس کے وطن کی جو خاک ہے وہ سپرد اس میں نہ کیا جائے۔ تو جس وطن کی خاطر اس نے، یا جس مٹی کی خاطر اس نے جان دی، تو ایم ایس باجوہ نے کرنل شیر خان کی یعنی جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے ایک جو کاغذ کا پرزہ تھا وہ رکھا، اور اس میں لکھا کہ 12 NLE کے کیپٹن کرنل شیر خان بڑی شجاعت اور بے جگری سے لڑے، انہیں ان کا حق دیا جائے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ کسی فوجی کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ اس کا دشمن اس کی بہادری کا اعتراف کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا حق ادا بھی نہیں کر پائے اور نہ کبھی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک کرنل شیر خان تھے جن کو ایک وزادار دشمن جو ہے وہ ایس ایم باجوہ کی صورت میں مل گیا تھا، ورنہ ہمارے سپاہیوں نے کارگل سے لے کے ضرب عضب تک پاکستان کے جو محاذ ہیں ان سے لے کے پاکستان کے شہروں، چوراہوں اور چوکوں تک جو ایک دیدہ اور نادیدہ دشمنوں، دونوں طرح کے دشمنوں سے یوں ہی بے جگری سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ نہ صرف فوج، ہمارے جو سپاہی پولیس والے ہیں، جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اس میں جو آپ یہ سمجھیں کہ جو لائن آف فائر تھی وہ کے پی کے صوبہ تھا۔ خیر پورا پاکستان اس کی زد میں تھا، لیکن کے پی کے پولیس نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ سنہری
حروف میں لکھے جانے چاہیے، مگر ہم ذرا جلدی بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ مجھے اسی ذکر پر کیپٹن روح اللہ یاد آ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر ایک دہشت گرد گھسائے تھے، تو ایک دہشت گرد کو کیپٹن روح اللہ نے جہنم حاصل کیا، گولی مار دی، اور دوسرا کیپٹن جو تھا وہ پولیس کیڈٹس کے جہاں پہ سو رہے تھے وہاں پہ گھس گیا۔ تو خطرہ بہت تھا کہ اگر یہ اس نے اپنے آپ کو یعنی دھماکہ کر دیا تو بہت سے جو پولیس کیڈٹس ہیں جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں وہ مارے جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو جو کیپٹن روح اللہ تھے انہوں نے وہ جو چارپائی کے نیچے گھسا ہوا تھا دہشت گرد، اس کو موقع نہیں دیا ٹریگر دبانے کا۔ آپ جو کیپٹن روح اللہ وہ اس کی اوپر لیٹ گئے، اور پھر اسی طرح وہ ایکسپلوسیو اس نے یوز کیا اور کیپٹن روح اللہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے کئی ماؤں کی گودیں بچا لی، یا مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس طرح کے، کہ کئی خاندان، کئی زندگیاں انہوں نے بچائیں ایک اپنی جان دے کے۔ تو ہمارے جو شہید ہیں انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کیا۔ میجر عزیز بھٹی سے لے کے کس کس کا آپ نام لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خصوصاً جو کارگل وار تھی اس کا۔ جو فوجیں ہوتی ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اگر کوئی جنگ لڑتی ہیں اور وہ جنگ لڑنے کے بعد وہ جنگ جیتے ہیں یا وہ جنگ ہاریں، اس کی ایک اسٹڈی کی جاتی ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کوتاہیاں کیا رہیں، ہماری خامیاں کیا رہیں، اور ہمارا جو اپر ہینڈ تھا وہ کن کن چیزوں کے اوپر تھا۔ تو کارگل کے معاملے میں اس طرح کچھ نہیں ہوا۔ کارگل جو ہے وہ ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایڈونچر ہے، یہ بلکہ ڈس ایڈونچر تھا یہ والا، جو اب تک اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کرنل اشفاق کی ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام لکھا ہوا ہے وٹنس ٹو بلنڈر، کارگل سٹوری انفولڈس۔ اسی طرح نسیم زرہ ہیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی صحافی ہیں، انہوں نے کئی فوجی جرنیلوں کا جو اس وقت جن دنوں کارگل کا مارکا لڑا گیا ان سے انٹرویو کیا، اور پھر انٹرویوز کر کے انہوں نے ایک بڑی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے فرام کارگل ٹو کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کارگل جو مشن تھا اس کو کوہ پیماک مشن کا نام دیا گیا تھا، اور یہ اس سے پہلے جب یہ لڑا گیا 1998 میں، اس کو جب لانچ کیا گیا اس سے پہلے یہ 2 دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے پاکستان کے فوجی اداروں کے اندر۔ ایک دفعہ جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی سٹاف تھے، تب یعنی جو آئی ایس آئی ہے اس کے جو ڈی جی انالیسس تھے ان کا نام تھا، یعنی اس وقت وہ میجر جنرل تھے یوسف، ان کا نام تھا جنرل عزیز، معافی چاہتا ہوں یوسف میں غلط بول گیا۔ تو جنرل عزیز کا یہ ایک پلان تھا، اس سے پہلے یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ڈسکس ہوا۔ دونوں دفعہ پاکستان کی جو پلاننگ ڈویژن ہے انہوں نے، پلاننگ ڈویژن سے مراد ہے کہ پاک فوج کی میں بات کر رہا ہوں، جو انالیسس کرتے ہیں، آئی ایس آئی کا انالیسس ونگ ہے جس میں چاروں ہماری تینوں جو مسلح افواج ہیں ان کے یعنی ماہرین جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بڑا اچھا منصوبہ قرار دیا، لیکن اسٹریٹجکلی کہا کہ ہم اس کو یعنی آپ کہہ لیں کہ چلا نہیں سکتے، یعنی یہ لانچ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپلائی لائن بہت زیادہ تھی، یہ 17,000 فٹ کی بلندی پر یہ محاذ ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان کا یہ خیال تھا یا ان منصوبہ سازوں کا کہ ہم کشمیر تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ بند کر دیا گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ پھر جنرل جہانگیر کرامت کے دور میں اور ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی یہ کیا گیا، لیکن جنرل جہانگیر کرامت کے جانے کے بعد جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بنے، اور میجر جنرل ان کا نام تھا جاوید حسن، یہ جو ہماری ہے FCNA فرنٹیئر کمانڈ ناردرن الائنس، یہ 10 کور کے نیچے آتی ہے، یہ اس کے سربراہ بنے، امریکہ میں اتاشی ہوتے تھے۔ اور جنرل محمود عزیز یہ یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے یعنی ڈی جی انالیسس کی جو آئی ایس آئی کا ونگ ہے اس سے ترقی پا کے یہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، اور ان کو 10 کور کا کمانڈر بنا دیا گیا، جس کے نیچے جو ہے وہ FCNA بھی آتا ہے۔ تو یہ پرانا منصوبہ تھا جنرل محمود کا، جنرل محمود عزیز کا، اور آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے پھر یہ گولڈن چانس لیا مشرف کے دور میں، اور پرویز مشرف کو یہ منصوبہ پیش کیا،
کہ ہم یوں کر کے قبضہ کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف نے خود اعتراف کیا ہوا ہے کہ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو یہ نہیں بتایا نہیں تھا، ان کو جا کے جنوری میں پتہ چلا، اور یہ منصوبہ ہم نے 1998 اکتوبر میں لانچ کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے عجیب کنٹروورسی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، یہ والا محاذ، پہلے منصوبہ یہ تھا کہ جی ہم 10 سے 12 جو پوسٹیں ہیں ان پر قبضہ کریں گے اور وہاں پہ اپنے فوجی بٹھائیں گے، لیکن بریگیڈیئر مسعود ایک ایسے افسر تھے جنہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور برف پہ چھلانگ لگائی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ آگے تو انڈین فوج ہے نہیں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور پھر یہ پلان جو ہے وہ پھیل گیا، اور یہ تقریباً 196 پوسٹیں پاکستان نے وہاں پہ قائم کر لی۔ لیکن فوجی جو انالیسز ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو 2 کتابیں بتائی ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی باقی فوج ہے وہ بھی چونکہ اس سے آپ یوں سمجھیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا پھر جب یہ منصوبہ آپ یوں سمجھیں کہ پتہ چلا، اوپن ہوا کہ پاکستان کی فوج داخل ہو چکی ہے لائن آف کنٹرول کے اس طرف، تو جو پاکستان کے دیگر جو فوج کے ادارے ہیں انہوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپلائی لائن نہیں تھی۔ اور کرنل اشفاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 17,000 فٹ جو ہے اونچا محاذ تھا، اور وہاں پر جو سپلائی لائن اور اسلحہ جو ہے وہ لے کے جانا ناممکن تھا، لیکن جو MI-17 ہیں ہیلی کاپٹر جو پاکستان نے روس سے لیے، جو جتنی توپیں تھیں وہ ان کو 8 حصے کر کے لٹکا کے وہاں پہ پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی جو سپلائی لائن تھی وہ چونکہ یہ سارا پلان بنیادی طور پر 12 چوکیوں کے لیے تھا، یا 10 سے 12، لیکن 196 پوسٹیں پاکستان نے قائم کر لیں، تو ان تک سپلائی لائن نہیں پہنچ سکی، اور کرنل اشفاق اور جنرل احسان یہ دونوں یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ جنرل احسان دونوں MI کے چیف تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ پاکستان نے یہ جو آپریشن ہے کارگل آپریشن، کوہ پیما آپریشن، جس کا پاکستان کے کاغذوں میں نام ہے، یہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی اس وقت فوج کی حالت یہ تھی، ہمارے جوان جو 196 پوسٹوں پر موجود تھے، اور ہر پوسٹ کے اندر تقریباً 20 کے قریب ہمارے جوان اور افسر موجود تھے، اور ان کے پاس دن میں کھانے کے لیے 1 چینی کا چمچ ہوتا تھا اور باقی حب الوطنی۔ تو یوں کر کے ہمارے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، بے جگری سے لڑے، بے خوفی سے لڑے، اور جب ان کی لاشیں ہمارے تک پہنچی، ان کے پوسٹ مارٹم ہوئے، اور بہت سے فوجیوں کے جسم کے اندر سے گھاس نکلی، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ہماری فوج نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں نے گھاس کھا کر یہ جنگ لڑی، لیکن جنہوں نے یہ جنگ لڑوائی ان سے، اور ایک کہہ لیں کہ ناقص منصوبہ بندی کے ذریعے، وہ ان کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ شہید تو ہم کہہ کے ان کو ہم نے کور کر لیا، لیکن میرے خیال میں یہ شہید سے زیادہ ان کا قتل کسی نہ کسی کے سر کے اوپر ہے، اور اس کا پتہ ضرور چلنا چاہیے۔ اگر نواز شریف نے کوئی جرم کیا ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے اندر کر دیں، اگر پرویز مشرف نے کیا ہے تو کوئی کمیشن بنائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اتنا ناقص منصوبہ کیسے شروع کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ آپ اس طرح کی بات کریں گے تو غدار کہلائیں گے، اور پاکستان کی فوج کے دشمن کہلائیں گے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کی دشمنی والی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ چلنا چاہیے بنیادی طور پہ کہ کون اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا، اور کون اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر پاکستان کے فوجیوں کا خون جو ہے اس سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ وہ نواز شریف تھے یا پرویز مشرف تھے، یہ میرا خیال ہے کہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے بیٹوں کے ساتھ 17,000 فٹ کی بلندی پر کیا ہوا اور اس کے ذمہ دار کون تھے۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر ٹمپریچر -22 ہوتا ہے، اور -2 کے اوپر ہماری رگوں میں، انسانی رگوں کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم جو تھا وہ محض کوئی سازش تھی، یا واقعی ہم کشمیر اس کے ذریعے آزاد کروانا چاہتے تھے، یا کیا آزاد ہو سکتا تھا، یا کیا نواز شریف نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان سے غداری کی، یا پرویز مشرف نے کوئی اپنی ذات کے لیے ایڈونچر کیا، یہ سب کا پتہ چلنا چاہیے، اور اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اور اسی طرح ملک قائم رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔